الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستو، اسلام کا مطلب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صرف یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر امن و امان اور ایک دوسرے کی عزت اور اس کے احترام کو بہت زیادہ فروغ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ایک آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لو، ورنہ تم کسی قوم کے ساتھ جہالت کی وجہ سے زیادتی کر بیٹھو گے اور تم اپنے کیے پر شرمندہ رہو گے۔ تو آج ہم اسلام کے اندر معاشرے کو لے کر کے اس کے اندر امن و امان اور ایک دوسرے کی عزت اور اس کے احترام کرنے کے سلسلے میں جو اصول اور ضابطوں کو متعین کیا ہے اور ہم کو ان اصول کی طرف رہنمائی کی ہے، اس کے بارے میں ہم آج بات رکھیں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تحقیق احوال اور حالت کی تفتیش کے بارے میں۔ جب بھی سماج اور ملک کے اندر کوئی بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے جو انتہائی اہم ہو، تو مسلمانوں کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ تم اس صورتحال کا اچھے طریقے سے جائزہ لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صورتحال کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، صرف افواہوں پر عمل کیا جائے گا، تو یقیناً آدمی کسی پر ظلم کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے گا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اس آیت کا پس منظر اور شان نزول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو بھیجا تھا زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے۔ بنی مستلق ایک قبیلہ تھا، بنی مستلق کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور حضور نے ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ولید ابن عقبہ کو متعین کیا کہ جاؤ تم ان سے زکوٰۃ کی رقم وصول کر لو۔ جب ولید ابن عقبہ بنی مستلق قبیلے کے قریب پہنچے ہیں تو ان کو کسی چیز کا خوف لاحق ہوا اور وہ واپس آ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی کہ بنی مستلق کے لوگ زکوٰۃ کی رقم دینے سے انکار کر دیا ہے ان لوگوں نے، اور مجھ کو قتل کرنا چاہا۔ یہ بات ولید ابن عقبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق سے جنگ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی کہ بھائی ان لوگوں نے زکوٰۃ کی رقم دینے سے انکار کر دیا ہے، اور جس کو میں نے بھیجا تھا
اس کو قتل کے در پہ ہو گئے، تب حضور نے کہا کہ ان سے جنگ کی جائے گی۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بنی مستلق کے جو قبیلے کے جو رہنما تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے ولید ابن عقبہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو ہم زکوٰۃ کی رقم دینے سے انکار کیوں کریں گے؟ تب اس وقت حقیقت سامنے آ گئی کہ ولید ابن عقبہ نے جو بات کہی تھی وہ غلط تھی۔ تب مسلمانوں کو اس آیت کے ضمن میں ایک اصول اور ضابطہ دیا گیا کہ اگر سماج کے اندر کوئی بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، اس کی تفتیش کی جائے کہ اصل واقعہ اور اصل مدعا کیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم کوئی خبر سنتے ہیں یا کوئی افواہ پھیلائی جاتی ہے، ہم اس کی تحقیق کیے بغیر دوسرے کی طرف شیئر کر دیتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو یہ ضابطہ دیا گیا کہ جب بھی کوئی ایسی خبر ہو یا کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے ایک مسلم ہونے کی بحیثیت سے اس کا کام کیا ہونا چاہیے؟ تحقیق کرنی چاہیے کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، کون لوگ مجرم ہیں، کون لوگ ظالم ہیں اور کون لوگ مظلوم ہیں۔ یہ ملکی سطح پر بھی اور ہم اپنے سماج اور معاشرے میں بھی اس قاعدے اور اصول کو لاگو کریں کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آئے، کوئی واقعہ پیش آئے، مسلمان فوراً اس کی تحقیق کرے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے، صرف افواہوں پر عمل نہیں کرے گا۔ یہ سب سے پہلا اور اصول اور ضابطہ ہے سماج میں امن و امان، ملکی سطح پر امن و امان کو پھیلانے کے لیے یہ ایک پہلا اصول اور ضابطہ ہے۔ اور دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ ہر انسان کے اندر ایک عزت نفس ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کے نفس کو زخمی نہ کیا جائے۔ یہ اسلام نے دوسرا اصول ہم کو دیا کہ اگر سماج میں رہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ بھائی ہم سے محبت کریں اور امن و امان کو بہت زیادہ پھیلایا جائے تو آپ کو اس دوسرے اصول اور ضابطے کو ماننا ہوگا کہ کسی بھی انسان کے دل کو زخم نہ پہنچایا جائے، اس کے عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ کوئی بھی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اسی طریقے سے کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسى ان یکونوا خیرا منہم، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، تنہائی میں چھپ چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، تو جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو مخاطب بنایا گیا کہ ایک عورت کسی دوسرے عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر مسلمانوں کو دوسرا اصول اور ضابطہ دیا کہ اگر سماج میں محبت پھیلانا چاہتے ہو، امن و امان کو فروغ دینا چاہتے ہو تو عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ تو ایک آیت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے لقب اور برے نام سے نہ پکارو۔ کسی بھی انسان کے ماضی میں اگر کوئی گناہ اس سے ہو گیا ہے، اسی طریقے سے خاندان میں کوئی آدمی کوئی ایسا جرم کر جاتا ہے تو اس کو بنیاد بنا کر کے آنے والی نسلوں کو یا یہ کہ ان کو بعد میں جب انہوں نے توبہ کر لیا ہے اس کے باوجود ہم پرانے ہی الفاظ اور جملوں کو ان پر لاگو کریں اور استعمال کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے کسی کو مت پکارو۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے دوسرا اصول اور ضابطہ متعین کیا ہے کہ اگر سماج کے اندر محبت پھیلانا چاہتے ہو تو یہ دو اصول اور ضابطے پر عمل کرو۔ یہ ہم نے دو آیتیں اور دو اصول بتلائے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہمارے ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے، ہم سماج میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہم کو اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ایک آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ آیت ابھی دھیان میں وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ تم کسی انسان کو لے کر کے تجسس میں مبتلا مت ہو جاؤ. اسی طریقے سے ہاں ولا یغتب بعضکم ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی انسان کو لے کر کے بہت زیادہ بدگمانی میں مبتلا مت ہو جاؤ، اور دوسری چیز تجسس میں. یہ دیکھیں سماج کو لے کر کے خاص طور پر میں بیان کر رہا ہوں کہ آدمی بہت زیادہ کسی سے بدگمانی میں مبتلا نہ ہو، اور دوسری چیز تجسس میں مبتلا نہ ہو، اور تیسری چیز کسی انسان کے پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کی جائے. اب ان تینوں کی میں کچھ وضاحت کروں گا. سب سے پہلے بدگمانی کے تعلق سے. بدگمانی کا مطلب کیا ہے؟ ہم کسی انسان کو لے کر کے کوئی منفی نظریہ، غلط نظریہ قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی اصول اور کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس صرف ہم نے کسی انسان کا رویہ دیکھا اور بدگمانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ انسان اس غلط کام میں ملوث ہے، یا یہ کہ اس نے میرے ساتھ یہ حرکتیں کی ہیں، یا یہ کہ میرے پیٹھ پیچھے اس نے برائی کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی سے منع کیا. اب دوسری چیز تجسس، کہ آدمی انسان کی جو نجی زندگی ہے، جو ذاتی زندگی ہے، اس کے بارے میں دوسرا انسان جانچ پڑتال کرے. اب سوچے کہ بھائی یہ رات میں کہاں جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ سوچے کہ اس کے موبائل میں کیا ہے. تو یہ اس کی ذاتی زندگی ہے. اسلام کے اندر کسی بھی انسان کی ذاتی زندگی پر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جانچ پڑتال کریں یا اس کے جو پوشیدہ راز ہیں اس کے پوشیدہ راز کو کوریدا جائے. اس سے بھی اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے کہ ہر انسان کی ایک نجی زندگی اور ذاتی زندگی ہوتی ہے. ہم اس کے بارے میں، اور اسلام نے ہم کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ ہم اس کے ذاتی زندگی اور نجی زندگی کے بارے میں تفتیش کریں اور تحقیق کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا تجسسوا اس سے منع کیا ہے کہ تجسس میں مبتلا مت ہو جاؤ. اب تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے کسی بھی انسان کی برائی بیان کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اصول کو اتنے سخت پیرائے میں اور الفاظ کے ساتھ استعمال کیا ہے. ایک مسلمان اگر حساس طبیعت کا ہوگا تو اس کی روح کانپ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، اگر تم کسی انسان کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو تو تمہارا عمل اور تمہاری یہ حرکت ایسی ہے کہ تم کو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا عمل ایسا ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھاتے ہو. اب دیکھیں کوئی بھی انسان ہوگا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نہیں کھا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سخت الفاظ اور سخت پیرائے میں بیان کیا کہ اگر کوئی مسلمان ان حرکتوں میں ملوث ہے تو گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو دیکھیں ہم نے جو عنوان منتخب کیا تھا، سب سے پہلے ہم نے بتلایا کہ بدگمانی سے بچا جائے، اور دوسری چیز تجسس سے بچا جائے، تیسری چیز غیبت سے بچا جائے، اور سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ افواہوں سے بچا جائے. جو دلیل ہو، دلیل کی بنیاد پر ہو، آپ تب اس صورتحال پر کوئی عمل کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.